بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تبارک هی المانعۃ من عذاب القبر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یہ المانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے روکنے والی ہے. اس کا اگر اہتمام کیا جائے سورہ ملک کا تو اس سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. شفاعت لرجل حتی غفر له، اس صورت نے ایک شخص کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کے لیے اس کی مغفرت ہوگی. وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک. جو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا پڑھنے والے کے لیے، تو اسی کا یہ بھی ہے کہ سورہ ملک خاص طور پہ جو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو سورہ ملک اس کی شفاعت کرے گی، اور یہاں تک شفاعت کرتی رہے گی کہ اس کی مغفرت ہوگی. تیسری روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں. خاصمت عن صاحبها، وہ اپنے پڑھنے والے جو اس کو پڑھے گا اس کا وہ کیس لڑے گی، سورت مقدمہ لڑے گی. حتی ادخلته الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی، یعنی جنت پہنچا کر رہے گی جنت میں. وہی تبارک الذی بیدہ الملک. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے سونے سے پہلے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ تھا جس کا آپ ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے کہ سونے سے پہلے آپ سورہ ملک پڑھتے تھے. عذاب قبر سے حفاظت کے لیے کتنی ایک بڑا ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. سورہ ملک کی 30 آیتیں، 30 آیتوں کو یاد کرنا کیا مشکل ہے. یاد نہ ہو تو آدمی اس کو پڑھ لے، دیکھ کر پڑھ لے. اور آج کل تو موبائل میں ہر آدمی موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. تو یہ عذر نہیں ہے کسی کو کہ قرآن مجید وضو کرنا مشکل ہے، پھر اٹھانا، پھر اس کو واپس رکھنا. اس میں یعنی موبائل پہ تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سب اگر غسل فرض ہے تو نہیں پڑھ سکتے. بغیر وضو کے ہاتھ لگائے بغیر قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے قرآن کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے تو جائز نہیں ہے، لیکن موبائل کو ہاتھ لگانا تو جائز ہے. موبائل کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز ہے. تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ایک دفعہ مشکل ہوتا ہے عادت بنا. جب عادت ہو جائے 1 مہینہ پابندی کر لیں کہ روزانہ جب سونے لگیں تو اپنے بستر پہ سورہ ملک پڑھ لیں زبانی یا دیکھ کر. 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیں خود اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. ویسے ہم کہاں عذاب قبر سے بچنے کا، کیسے ہم بچیں گے؟ یہ تو صحیح روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ روایتیں سند کے لحاظ سے صحیح ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا اہتمام کریں گے نا. ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بوڑھے حضرات ہو جاتے ہیں بس وہی عذاب قبر سے حفاظت کی دعا مانگیں. جوان کتنے فوت ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا؟ اور
بوڑھے آدمی پر تو ویسی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بڑھاپا یہ فضیلت کی بات ہے، بچپنا فضیلت کی بات نہیں ہے، بڑھاپا فضیلت کی بات ہے۔ ایک بال بھی سفید ہوتا ہے تو قیامت کے دن یہ نور ہوگا، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ اور بھی اور بہت ساری سہولتیں، لیکن جوان آدمی کے لیے تو کوئی سہولت نہیں ہے، اور پڑھنا آسان بھی بہت ہے۔ ان اللہ یستحیی من شیبۃ المسلم، سفید بالوں والے مسلمان سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں، تو اس کے تو بڑھاپے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو حیا آ جائے گی، آپ کی جوانی کو دیکھ کے کیسے ہوگی؟ اس لیے جوانوں کو زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور جتنی آپ جوانی میں آپ اہتمام کر لیں گے اتنی آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ بیماری سے پہلے صحت کو، ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھر سے چلے یہاں تک آ گئے، خیریت سے پہنچ گئے، واپس جائیں گے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو سے فائدہ اٹھائیں، اللہ نے فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آغا خان میں ایمرجنسی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی اسپتال میں پڑا ہوا، کسی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی ایک سانس اس کا اکھڑ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی بل ادا کر سکے۔ اللہ نے جو ہمیں سہولت دی ہے، جو صحت دی، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صحت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو بیماری جب آتی ہے، کوئی آفت مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ وہ بلا کو ٹالتا ہے، تو بلا آنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ بلا آنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں، جب بلا آگے تو پھر وہ تو پھر ٹھیک ہے، اس میں تخفیف ہو جائے گی، لیکن اصل تو یہ کہ پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ ملک کا اہتمام کرنا چاہیے، ساری دنیا کی سیاسی باتیں ایک طرف اور سورہ ملک کا اہتمام کرنا ایک طرف۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صبح سے شام تک اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ تو یہ جو شخصی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، قرآن مجید کے احکام میں، اور اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔